بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ آج ہمارا ATP کلاس ہسٹری کا پہلا لیکچر ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ جو اس کا اسپیل آیا ہوا ہے، تھرڈ اسپیل، اس کی وجہ سے کالجز فوری طور پر بند کرنا پڑے اور ہمارا انٹریکشن آپس میں نہیں ہو سکا۔ وہ بچے جنہوں نے اس سے پہلے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے سیکنڈ ایئر میں، وہ بخوبی اس پیپر کے ڈیٹیل سے آگاہ ہیں۔ یہ اسلامک ہسٹری ہے جو کہ اسلام سے پہلے عرب کے حالات، اس میں جغرافیائی، مذہبی، معاشرتی، معاشی، اقتصادی اور سیاسی حالات، ان تمام حالات کا جو اسلام سے پہلے عرب کے تھے اس کا ہم جائزہ لیں گے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اسسمنٹ کر سکیں اس تبدیلی کی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان اس معاشرے میں لے کر آئے، اس کے اثرات پھر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ سیکنڈ ایئر کے بچوں نے یہ سارا جو پیریڈ ہے اسلام کا یہ پڑھا ہوا ہے۔ اس میں جو چیزیں ہسٹوریکلی ایڈ ہوں گی ان میں اسلام سے پہلے عرب کی حالت، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کی شخصیت مختلف حیثیتوں میں، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، امیہ اور بنو عباس کا جو پیریڈ ہے، یہ سارے کا سارا اسلامک ہسٹری میں شامل ہوتا ہے۔ ATP کلاس میں آپ کا سورس آف انسٹرکشن جو ہے اور آپ کو پیپر جو کرنا ہوگا وہ انگلش میں ہی کرنا ہوگا، لیکن اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ آپ لوگ عادی ہو جائیں گے۔ ہم لیکچر آخری 3 دنوں میں یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اپلوڈ کروں گی میں آپ کے لیکچرز، اور ساتھ میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کیے جائیں گے یہ لیکچرز۔ آپ پہلے ان لیکچرز کو غور سے سنیے گا، پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ، کوئی سوال اگر پوچھنا ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ اس کویسچن کو ریز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سلائیڈز ہیں اس میں بھی آپ کے لیے بہت سا مواد میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے جو آپ کی شارٹ کویسچن کے طور پر کام آ سکتا ہے، اور MCQs کے حوالے سے بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان سلائیڈز کو جو کہ لیکچر کے ڈیوریشن میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، آپ لوگوں نے غور سے پڑھنا ہے اور اس میں سے آبجیکٹیو پوائنٹس نوٹ کر کے اپنی کاپی میں یا رجسٹر میں کہیں پہ بھی آپ اس کو نوٹ کر لیں گے، چیپٹر وائز، لیکچر وائز، تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے۔ تو چلتے ہیں آج کے ہم لیکچر کی طرف، جو کہ ہے عربیہ بیفور اسلام، اٹس جیوگرافی، سوسائٹی، ریلیجنس، اکنامکس اینڈ پالیٹکس۔ جہاں تک تھوڑا سا آپ کو میں اردو میں پہلے بتا دوں کہ اس سے پہلے ہم پڑھتے رہے، جب بھی ہم اس ٹاپک کا آغاز کرتے تھے تو سب سے پہلے بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ عرب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب کی زبان آوری، فصاحت اور بلاغت پوری دنیا میں مشہور تھی، اور خود ان کو اپنی اس زبان دانی پر اس قدر فخر تھا کہ وہ اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو کمتر تصور۔ اسی
इसी निस्बत से वो अपने आप को अरब मतलब ज़बान आवर और दीगर दुनिया की कौमों को अजम जनी गूंगा कहकर पुकारते थे। सेकंड ओपिनियन इसके हवाले से ये है हिस्टोरियंस का कि लफ्ज़ अरब असल में अरबा से निकला है, जिसके मानी दश्त और सहरा के हैं, और चूँकि अरब का ज़्यादातर हिस्सा डेजर्ट पर मुश्तमिल है, इसलिए तमाम मुल्क को अरब कहा जाने लगा। ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है, इसमें लोकेशन मैंने टाइप की हुई है। इनफैक्ट अरेबिया इज़ अ वास्ट peninsula in the southwest of Asia. It has waters on three sides: the Persian Gulf in the east, the Indian Ocean in the south, and the Red Sea in the west. In its north lies the Syrian desert. In its physical feature, Arabia is a mountainous desert. The Arab call their country as Jaziratul Arab or Desert Island. मैंने दूसरे साइड पे आपका जो 3 मेजर डेजर्ट्स हैं वो उनके नाम लिखे हुए हैं. On the basis of geographical features and climatic condition, Arabia is divided into 5 provinces: Hijaz, Najd, Oman, Hadramaut, and Yemen. Hijaz is the northern part of Arabia. The historic cities of Mecca and Medina are situated in Hijaz. Almost the whole of it is desert. It grows dates, palm, grapes, and very few crops. Yemen, the southern part of Arabia, is however fertile and rich for its prosperity. The ancient people called it the Arabian Phalanx. Fertile means fertile. Its gold, copper attracted the foreigners to South Arabia from the remote past. Even now it is considered the central granary of Arabia. In ancient times, Arabia was the homeland of many races. Here in this slide, I mentioned 3 main races of Arabia. The first one is Arab Baida. Second one is Banu Qahtan. Third one is Arab Musta'arriba. I also mentioned the details of these races. In ancient times, बच्चों, Arabia was the homeland of many races. It is believed that the great Semitic people originally lived in Arabia, and later on several branches of these people migrated to the Nile Valley and the Tigris-Euphrates Valley. There they cooperated with the Hamites and Sumerians and developed the Egyptian and Assyro-Babylonian civilization. The Ismailites were the last of the settlers in Arabia. They were the descendants of Ismail, a son of Hazrat Ibrahim alayhi salam. The Quraysh family, in which the great prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, was a branch of the Ismail. Ismail built the house of Kaaba, the holy place of the Muslims. Corresponding the twofold nature of the soil, oasis and desert, the Arab fall into 2 groups. In the next slide, we will see these groups.
The dwellers of the desert called the Bedouins. The dwellers of the cities are a settled people and live on the cultivation and trade. Bedouins are nomads who dislike the idea of a settled life and wander from place to place with their families and belongings. They live in tents and graze sheep, goats, camels, and horses. They consider their desert home as paradise, and sheep and camel rearing, hunting, and raiding as the only profession worthy of man. Raiding is an essential part of their life. An Arab poet said, "Our business is to make raids on our enemy, on our neighbor, and on our brother. In case we find none to raid but brother, camel, sheep, goat, and horse are the main property of the Arabs." As you know, the Arabian horse is renowned for its beauty, intelligence, and devotion to the master. The camel, known as the ship of the desert, is the most useful animal of the Arabs. Without camel, desert life would have been inconceivable. Caliph Umar said, "The Arab prospers only where the camel prospers." Students, geography generally plays a great part in the shaping life of a country and its people. This is particularly true of Arabia and the Arabs. Arabia is situated at the meeting point of three continents: Asia, Africa, and Europe. This strategic location helped it to build a world empire. It also made her a bone of contention of the imperialistic powers. Secondly, the desert nature of Arabia divided the Arabs into numerous tribes and fostered in them the spirit of tribal patriotism and tribal independence. Because of this, the Arabs could not form one nation in pre-Islamic days. The deserts had also its beneficial effects. It helped to preserve the traditions of the Arabs and their purity of blood and speech. It served as a line of defense against invaders. The unrestricted life of the Bedouin in the desert made them freedom lovers. Their love of freedom was so intense that it was pointed out by the well-known historian Strabo, who wrote, "The Arabians were the only people who did not send their ambassadors to Alexander, who planned to make Arabia the seat of his empire." Desert life is in fact a life of struggle for existence. This made the Arab Bedouin industrious, persevering, and hard. These qualities made them sturdy soldiers in the early days of Islam. Moreover, due to the desert and the conquest isolated tribe, the mental faculties of the Arabs remained dormant for centuries. Under the stimulus of Islam, these developed
Under the stimulus of Islam, these developed into dynamic powers, and the Arabs achieved the most brilliant success of history. Desert life has also developed to a remarkable degree the virtues of hospitality, generosity among the Arabs. Students, the pre-Islamic period was the darkest age in human history. It was a time of ignorance and anarchy in the religious and social life of the world. The pre-Islamic period of Arabia is known as Ajam-e Jahiliya, meaning the days of ignorance. Currently, there are 7 states within the Arabian Peninsula which are in order of size from largest to smallest given below. Number 1, you can see the Kingdom of Saudi Arabia, and number 2nd, the Republic of Yemen, 3rd, the Sultanate of Oman, the 4th, the United Arab Emirates, the 5th one is Kuwait, 6th one is Qatar, 7th is Bahrain, and the total area is also mentioned here. So please note these points carefully and make short question of these important points. Okay, Allah Hafiz.